أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله۔ آج 18واں پارہ پڑھا گیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح گئے، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اگر ایمان کے وقت اس کا ایمان برباد ہو جائے تو سب کچھ برباد ہو گیا، اب اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایمان سے متعلق ہمیں بہت سنجیدہ رہنا چاہیے۔ اور رب تعالیٰ نے یہاں پر کامیابیوں کا ذکر فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، اور جو لغو باتوں سے فضول باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں وہ بھی کامیاب ہے، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں تو وہ بھی کامیاب ہے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو وہ بھی کامیاب ہے، اور جو امانت کے معاملے میں وعدے کے معاملے میں رعایت کرنے والے ہیں، وعدے اور امانت کی پاسداری کرنے والے ہیں وہ بھی کامیاب ہے، اور جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو وہ بھی کامیاب ہے۔ تو ان کی جزا کیا ہوگی، ان کو انعام کیا ملے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، ارے یہی لوگ تو وارثین ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو پیارے بھائیو، یہ جو سورہ مؤمنون میں جو صفات پہلے تو ایمان لانے والے کو کہا گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا، پھر سورہ مؤمنون میں ابتدا میں جو صفات بیان ہوئی، یہ صفات ایک مومن کے اندر نظر آنی چاہیے کہ وہ جب نماز پڑھے تو خشوع و خضوع کے ساتھ فضول باتوں سے منہ موڑ لے اور وقت پہ اپنی زکوٰۃ ادا کر لے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور فرمایا کہ امانتوں کی حفاظت کرے، عہدوں کی حفاظت کرے اور نمازوں کی حفاظت کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بنایا ایسے عبث بنایا، فضول بنایا؟ نہیں، عبث نہیں بنایا، بلکہ جو ہے تمہیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ عبث اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی، خاص طور پر جن و انس کو عبث نہیں بنایا۔ اور جن و انس کے بارے میں جو رب تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، باقی تو ساری چیزیں مٹی ہو جائے گی لیکن جنات اور انسان مٹی نہیں ہوں گے۔ ان کو حساب کتاب کرنے کے بعد انسانوں کو خاص طور پر جو ہے جنت میں ڈالا جائے گا، اور جنوں کو جو ہے جنت کے باہر قریبی بسایا جائے گا۔ ان پر بھی انعامات کی بارشیں ہوگی کہ جو نیک جنات ہیں ان پر بھی عطائیں ہوں گی، ان کو بھی محروم نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن جو ہے ہمیں عبث نہیں بنایا کہ یہ تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی بنایا، نہیں، بلکہ تمہیں جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ سورہ نور کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ نور کی ابتدا میں زانی اور زانیہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس ناپاک حرکت سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، اور یاد رکھے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو زنا کرنے والا ہے یا زنا کرنے والی ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے جبکہ وہ کنوارا ہو، جبکہ وہ کنواری ہو، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو پھر جو ہے اس کو رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ افسوس کہ آج معاشرے میں زنا آسان ہو گیا اور شادی مشکل بنا دی گئی، طرح طرح کی رسومات میں ہم ڈوب گئے، اور جناب عالی شادی ہونا آسان ہو گئی اور بدکاری کی طرف جانا
ایک آسان شادی ہونا مشکل ہو گیا اور بدکاری کی طرف جانا جو ہے ایک آسان کام ہو گیا، تو ہمیں جو ہے شادیوں کو آسان بنانا چاہیے۔ جو فضول قسم کے رسم و رواج ہے اس کو جو ہے پس پشت ڈال کر اپنی شادیوں کو آسان بنائے۔ لوگ شادی کرنے کی وجہ سے بہت پریشان ہے، لہذا لوگوں کو اپنے درمیان سے یہ کلمے کو ہٹانا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں بڑا ولیمہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں بیٹی کو اتنا سامان نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں بیٹی کی بارات فلاں جگہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس معاملے کو ہٹانا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے اس لفظ کو، اس جملے کو اپنے پاس سے ختم کرنا چاہیے۔ لوگوں کو چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم کام کریں اور اپنے معاملات کو آسان بنائے، شادی کو آسان بنائے۔ بدکاری آسان ہو گئی اور شادی ہم نے مشکل بنا دی۔ آگے جو ہے رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے راستے کی اتباع نہ کرو، خطوات شیطان کی اتباع نہ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلو جس کی روزانہ تم دعا کرتے ہو اهدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ سورہ نور کی جو ابتدائی آیتیں ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں نازل ہوئی کہ جب جو ہے حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تو حضرت عمر فاروق کے کانوں میں بات گئی تو حضرت فاروق اعظم نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ارے یہ تو کوئی بہتان عظیم ہے۔ اور جو ہے حضرت فاروق اعظم نے جو الفاظ ادا کیے تھے جب تعالیٰ نے بھی قرآن میں وہی الفاظ ذکر فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو کوئی بہتان عظیم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باز ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی اتارا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو تہمت لگی تھی، جو الزام لگا تھا، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کا دفاع کیا اور ان کے لیے ان کے حق میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور پھر جو ہے آگے نکاح کا ذکر ہوا اور جو ہے نکاح کرنا فرمایا بل یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، تو نکاح جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس لیے کہ اس کے پاس مال و دولت آئے، اس کی نیت سنت نہیں ہے، مال و دولت کے لیے، وہ جہیز کے لیے، سامان کے لیے نکاح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے۔ اور فرمایا کہ جس نے جو ہے سنت کی نیت سے نکاح کیا اللہ تعالیٰ اس کے نکاح میں اس کے لیے برکت ڈال دے گا۔ اور کما قال علیہ السلام نکاح کو آسان بنایا جائے، وقت پر نکاح کر لیا جائے، ہمارے یہاں پر نکاح کو مشکل بنا دیا گیا۔ سورہ نور میں آگے جا کر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نہ پکارو رسول کو اس طرح کہ جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جلالین شریف میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر کہا کہ حضور علیہ السلام کو یوں پکارا جائے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد کہنا امام اہل سنت کا بھی فتویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کو یا محمد کہنا ناجائز ہے، کیونکہ ہم اپنے والد کا بھی نام نہیں لیتے نا، ابو کہتے ہیں، پپا کہتے ہیں، والد کا نام ہم نہیں لیتے۔ حضور علیہ السلام کا نام لینے سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو اس طرح میرے محبوب کو خطاب نہ کرو، اس طرح میرے محبوب کو خطاب نہ کرو، بلکہ حضور علیہ السلام کا کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یاد فرمایا تو فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں پر بھی یا محمد نہیں فرمایا، یا محمد نہیں فرمایا۔ تو ہم جو لکھتے ہیں گیٹوں کے باہر یا اپنے کارخانوں کے دکانوں کے باہر یا اللہ یا محمد، تو یا اللہ یا رسول اللہ بہتر ہے۔ یا محمد ہم کہہ سکتے ہیں لیکن نیت پھر یہ ہوگی کہ یہ حضور کا صفاتی نام، ذاتی نام حضور کا لے کر حضور کو مخاطب کرنا یہ درست نہیں۔ ذاتی نام یہ حضور کا صفاتی نام بھی ہے، یہ حضور کا ذاتی نام بھی ہے۔ اگر کوئی صفاتی نام کے ساتھ اگر پکارتا ہے تو پھر جائز ہے، لیکن ذاتی نام کے ساتھ نہ پکارا جائے کیونکہ یہ حضور کا ذاتی نام ہے۔ لہذا یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کے نام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے۔ رب تعالیٰ
قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔